اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی الزہراء محمد المصطفیٰ و علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما امامنا المنتظر والحجة الثانی عشر روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. مومنین اور مسلمین کے لیے اللہ کا باقی ماندہ خزانہ مہدی بہتر ہے، ایمان والوں کے لیے بہتر ہے، یعنی جو ایمان کا دعویٰ رکھتا ہے اسے بقیت اللہ آقا کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا. اس کے ایمان کا یہ تقاضا ہے، اس کے عشق کا یہ اثر ہے. وگرنہ بقیت اللہ آقا کی طرف توجہ نہیں تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان میں نقص ہے. آخر الزمان میں ایمان کی معراج کی علامت سے ناواقف لوگ ہیں. ہماری سننے والے احباب سے، دیکھنے والوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ ہماری گفتگو زیادہ سے زیادہ آپ تک پہنچ سکے. امام زمانہ اس وقت زمین و آسمان میں کی بقا اور سبب ہیں اور اس کائنات عالم میں آخری حجت ہیں. بی بی زہرا کی یاس، انبیاء اولیاء و سیاہ کا فخر امام مہدی علیہ السلام. اس وبا کی کیفیت میں ایک اللہم کل ولی کل کی دعا پڑھی جائے، دوسرا یا اللہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا مہدی ادرکنی ولا تغلقنی. اس کا ورد پر کثرت کیا جائے. سنگین ترین حالات میں حضرت حجت کا تذکرہ کرتے ہوئے مشرق وسطیٰ کی مختلف اقوام نے اپنے انتہائی نقصان دہ حالات اور پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا. لہذا ہم بھی کوشش کریں. بے شک ہم اس قابل نہیں ہیں کہ عذاب اور یہ مصائب اور پریشانیاں ٹل جائیں، لیکن وہ ان کریم ہستیوں کا کرم کہ جن کو خالق نے عطا کیا کرم. امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کبریٰ کا یہ سلسلہ جاری ہے، جس میں عرض کر چکا ہوں محققین مجتہدین نے کئی سو یا شاید ہزار سے بھی اوپر ایسے فقہا، عفیف اور نیک عظیم لوگوں کا تذکرہ کیا جو امام کے ذکر کی وجہ سے کامیابی ہوئی. کچھ امام کا کرم تو یقیناً ہے، ہم نے بھی تصور کرنا چاہیے. ہم اس طرح کے پتھر دل نہ ہو جائیں کہ کندھار کے امام اپنے اوپر اتنا جہالت کو غلبہ نہ کر لیں کہ امام جب آئیں تو پھر ہم محسوس نہ کر سکے دنیاوی چیزیں. میرے عزیزو، وہ اپنا فیض پہنچاتے ہیں، فیض قبول کرنے والے بھی ہوں. ہم نے کئی کتب میں پڑھا جو میں نے زیارات کی تفصیل. کندھار میں بہت بڑے ملا لوگ بیٹھے تھے دائرے کی شکل میں ایک کمرے میں. شیعہ کہتے ہیں امام زمانہ ہیں، امام کی زیارت ہو سکتی ہے، امام ہیں تو پھر ہمیں نظر آنا چاہیے. یہ بات کر رہے تھے کہ وہ کمرے کے اطراف میں دیواروں کے ساتھ دائرے کی شکل میں بیٹھے تھے. اچانک ان ملاؤں نے، پھر ان کی اپنی بدبختی کہ وہ ایمان لے آئے نہ لے آئے، امام نے جلوہ دکھا دیا. ان ملاؤں نے دیکھا کہ درمیان میں بالکل اس فرش جس کمرے میں بیٹھے اس کمرے کے درمیان میں نورانی شکل میں امام زمانہ اچانک ظاہر ہوئے. ان سب نے مشاہدہ کیا، دیکھ لیا. اب تو حق واضح تھا، پتہ نہیں ان میں کچھ لوگ ایمان لائے یا نہیں، کتب میں ہی درج. جب ان سب نے تو امام نے اپنا وجود دکھا لیا، انہوں نے زیارت کر لی، دیکھ پھر وہ غائب ہو گئے. کچھ لوگ ہیں
کہ امام کی مقدس زیارت کا اثر لے لیتے ہیں۔ جیسا کہ میرے عزیزوں، تبریز کے علاقے میں ایک عالم، ایک عفیف نیک آدمی زیارات کے لیے چلا۔ برف باری کا علاقہ ہے، سردی کا موسم ہے۔ اچانک اپنے قافلے سے بچھڑ گیا، تنہا رہ گیا۔ اب ایک برف کے بہت بڑے سے ٹیلے بنے ہوئے، سردی میں کانپ رہا ہے۔ اچانک کیا دیکھا کہ ایک باغ کے قریب ایک شخصیت نے بیلچہ اٹھایا ہوا ہے۔ دیکھ کر بڑا متاثر ہوا، یہ کون ہیں جن کے آنے سے اس سخت اور موت کے قریب کیفیت تھی، برف کی وجہ سے تھر تھر کانپ رہا ہے۔ پھر اس شخصیت نے آ کر اس کی زبان میں بات کرنا شروع کی۔ وہ حیران ہوا کہ ہم اپنے علاقے سے بہت دور ہیں، یہاں ہماری تبریز والی زبان تو نہیں بولی جا رہی، تو اس آدمی کو کیسے یہ زبان آتی؟ بڑا تعجب کیا کہ کتنا دور آ کر میں اس جنگلی علاقے میں ہوں اور یہ شخصیت، اس کا چہرہ مجھے متاثر کر رہا ہے، جس کی آواز اور یہ پھر بات بھی میری مخصوص لینگویج میں علاقائی گفتگو انداز میں گفتگو کر رہی ہے۔ خیر، اس شخصیت نے فرمایا کہ سواری میں میرے پیچھے بیٹھ جائے۔ بیٹھ کے پھر یہ تلاوت کر رہے ہیں یمانی کی۔ اس شخصیت نے کئی مقامات پر درستگی کی، اصلاح کی۔ قافلہ تو بہت عرصہ کافی دیر پہلے کا چلا گیا تھا، لیکن یہ جس سواری پر سوار تھا اس سوار کے کمالات کی کیا بات ہے، اس کی وجود کی وجہ سے سواری کا کیا اثر ہے۔ تو قافلہ کئی دنوں کئی ہفتوں کا شاید دور تھا۔ صبح کا وقت آیا تو دیکھا کہ پہاڑ کی چوٹی کے ساتھ ہی کھڑا نیچے دریا کے کنارے پر انہی کا قافلہ وضو کر رہا ہے۔ عجیب، قافلے کے قریب ہی پہنچ گیا، اتنا آگے تک۔ جب پیچھے دیکھا تو امام زمانہ غائب ہو چکے تھے۔ پتہ چلا کہ یہ تمام پورے راستے میں مجھے پڑھانے والے، میری تصحیح کرنے والی، میری مشکل حل کرنے والی، میری مشکل کشائی کرنے والے، مجھے یہاں تک پہنچانے والے امام زمانہ تھے۔ شاید کہ راستے میں بھٹک کے مر جاتا، امام کے تقرب نے مجھے بچا دیا۔ اپنے قافلے کے پاس پہنچا، وضو کی، نماز پڑھی، اور یہ عجیب داستانیں تھیں۔ عزیزو، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ داستانیں آخر ایران اور عراق میں کیوں ہوتی ہیں، ہمارے ملک میں کیوں نہیں؟ ہمارے ملک 1 لاکھ سے زیادہ مقامات پر محرم میں چند مقامات پر بھی امام زمانہ کا ذکر نہیں۔ ہمارا منبر محرم، صفر، ربیع الاول میں تمام مقامات میں 99% ہم امام کے ذکر سے دور ہیں۔ یہ تو خدا گواہ وبائیں، مصیبتیں، مشکلیں دور ہو جاتی ہیں۔ آج ہماری گفتگو فقط یہاں تک امام کے اس استغاثے سے اختتام کرتے ہیں جو میر باقر داماد کی قبر پہ جناب قاسم کو امام زمان نے جملے 6 سکھائے، اور میں بھی پڑھتا ہوں، انشاءاللہ دوسرے مومن بھی یاد کریں گے اور اس کے ذریعے سے مشکلیں حل ہوگی۔ میرے مرشد امام زمانہ مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان جملوں کے ساتھ جو مجھے یاد کرے گا میں مہدی اس کی مدد کروں گا۔ مولا نے فرمایا جملات پیچھے ہیں، پکارنا تو نے مجھے ہے۔ آن ڈیوٹی افسر توحید، عصمت و طہارت کا مرکز، کائنات کی شجاعت اور ولایت کا بادشاہ، حاشر حامد بیر معطلہ ماء معین صراط یاسوب الدین، امام زمانہ کے دربار میں آج ہم مختصر گفتگو کے ساتھ یہی دعا مانگتے ہیں، یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا مہدی ادرکنی ولا تہلکنی، نذیلک حیث مت سجد رکابی وضیفک حیث کنت من البلاد، یا صالح یا ابا صالح ارشدونا الی الطریق رحمکم اللہ۔ اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکن ارضک طوعا وتنجینا۔ اس کے ساتھ ہی دعا ہے کہ مولا امام زمانہ کی مجلس وبا میں تمام مومنین کو عطا
مولا امام زمانہ وسیلہ ہے، اللہ امام زمانہ کے صدقے ہماری تمام مشکلات حل فرما۔ اللہم صلی علی محمد و علی